اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ مسجد نبوی میں جائیں، مدینے میں جائیں، مسجد نبوی سے باب جبرائیل سے باہر نکلیں تو سامنے ایک آپ کو قبرستان نظر آئے گا۔ اس کا ایک خاص وقت ہے، اس قبرستان میں جائیں اور دیکھیں، ایک دفعہ قبرستان میں دیکھیں اور پھر سامنے گنبد خضرا کو دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اب اس قبرستان میں کون کون سی ہستیاں آرام فرما ہیں۔ مختصر بیان کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو روایت کے مطابق کم و بیش 10,000 اہل بیت و اصحاب یہاں پہ دفن ہیں۔ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے قبرستان، جہاں پہ روایت کے مطابق جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دفن ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، دیگر ازواج رسالت مآب یہاں پہ دفن ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب عباس بن عبد المطلب کی قبر ہے یہاں پہ، جناب ام البنین کی قبر ہے۔ سب سے پہلے جس کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ متقی اور پرہیزگار نماز شب گزار صحابی تھے، جن کا نام حضرت عثمان بن مظعون۔ رسول خدا نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا اور اس کے بعد خود تجہیز و تکفین میں شریک ہو کے اس کو دفن کیا تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان بی اینی یعنی حضرت عثمان بن مظعون کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ مسلمانوں کی تاریخ کے مطابق حضرت عثمان غنی یعنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی یہاں پہ دفن ہیں، اور بھی دیگر صحابی جنگ احد کے جو زخمی تھے ان کو بھی یہیں پہ دفن کیا گیا، جو بعد میں شہید ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد زیادہ ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب وہ سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے اور پھر جنت البقیع میں رسول خدا کی اولاد اور اصحاب کی قبروں پر ویرانی دیکھتا ہے، پیرا دیکھتا ہے، تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ خداوند عالم جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیرات کے اسباب مہیا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔